بیوی وہ ہے کہ جس پہ طہارت کا خاتمہ، بیوی وہ ہے کہ جس پہ طہارت کا خاتمہ، بابا وہ ہے کہ جس پہ رسالت کا خاتمہ، اور شوہر وہ ہے کہ جس پہ شجاعت کا خاتمہ، اور پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت کا خاتمہ۔ زہرا نہ ہو تو دین کا مقصد تمام ہے، زہرا نہ ہو تو دین کا مقصد تمام ہے، نام خدا انہی سے محمد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد، محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الأولى والفرقان الهدى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تمام رحمت و ثنا اسی خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، اور ایسا رب ہے جو ہمارے لیے ملائمتوں کو تیار کرتا ہے، مزاحمتوں کو ہٹاتا ہے، اور ہر شے کو اس کے حد کمال تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ وہ اللہ جس کی مدح کرتے ہوئے میری شہزادی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللهم صل على محمد وآل محمد۔ خطبہ فدق کا آغاز شہزادی اللہ کی حمد و ثنا سے کرتی ہیں، اور یہ خطبہ فدق شہزادی کا وہ ہے کہ جس پر علماء کہتے ہیں کہ اس پر شبنم رسالت کے موتی اور وحی الہی کی خوشبو ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے خالق کے لہجے میں مخلوق کا کلام ہو۔ اور پھر بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ یاد رکھیے گا، خطابت کے لیے ضروری ہے۔ ماشاءاللہ بچیاں، خداوند عالم آپ سب کو اپنی اپنی فرائض ذمہ داری کے ساتھ باعمل طریقے سے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا کہ خطابت کے لیے ضروری ہے کہ خطیب جسمانی طور پر بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، اور ذہنی طور پر بھی کسی پریشانی اور اذیت کا شکار نہ ہو۔ لیکن شہزادی نے یہ خطبہ اس عالم میں دیا ہے، ادھر بیوی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں، ہاتھ پر تازیانہ پڑنے کی وجہ سے بیوی کا ہاتھ فریاد کرتی تھی، بابا میرا سیدھا ہاتھ تسبیح الہی پڑھنے سے محروم ہو چکا ہے۔ محسن شکم مادر میں شہید ہو چکے تھے، بیوی پہ دروازہ گرایا جا چکا تھا، فدق چھین لیا گیا تھا،
ان تمام یعنی جب بی بی صحیح سے چل بھی نہیں پاتی تھی اس عالم میں بی بی خطبہ دینے کے لیے دربار میں پہنچی ہیں. یاد رکھیے گا کہ اللہ کی حمد و ثنا اس کیفیت میں شہزادی نے بتایا. اس خطبے میں آپ غور سے پڑھ کے دیکھیے گا, اس میں فدق کے باغ یہ بھی بی بی کے اوپر ظلم ہے. اتنی بڑی جاگیر پہ جو لیبل لگایا ہے باغ کا لگایا ہے. باغ کا لفظ آتے ہی ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ کچھ چھوٹی سی جگہ ہوگی جہاں چند کھجوروں کے درخت ہوں گے, ایسا نہیں ہے. بہت بڑی جاگیر تھی بی بی کی کہ جس میں سالانہ آمدنی 70,000 دینار 70,000 دینار سالانہ جس املاک کی جس جائیداد کی آمدنی تھی بی بی کا وہ چھین لی گئی جاگیر. اس کے بعد شہزادی نے جو خطبہ پیش کیا ہے اس میں سے صرف ایک جملہ لوں گی. بی بی فرماتی ہے کہ ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر کہ جو اس نے بغیر طلب کیے ہوئے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہے. اب آپ غور کیجئے گا شہزادی نے ایک جملے میں اللہ کی کتنی نعمتوں کو سمیٹ کر رکھ دیا. بتائیے کیا نعمت حیات ہم نے اللہ سے مانگ کر لی تھی؟ کیا آنکھوں میں نور اللہ سے مانگ کر لیا تھا؟ کیا قوت گویائی؟ کیا کانوں میں سماعت؟ کیا ذہن میں عقل؟ کیا ہدایت کی نعمت؟ کون سی نعمت ہے یہ کہ ہمارے ہر آن جو جس میں خون کے نئے ذرات پیدا ہو رہے ہیں, یہ دن اور رات میں 1,10,000 مرتبہ دھڑکتا ہوا دل, یہ کیا سب چیزیں ہم نے اللہ سے مانگ کر لی؟ نہیں, کوئی بھی چیز. تو شہزادی نے ایک جملے میں اللہ کی تمام نعمتوں کو سمیٹ کر اللہ کی حمد کی کہ ثنائے کامل ہے اللہ کے لیے ان نعمتوں پر جو اس نے بغیر طلب کیے ہوئے پیشگی ہمیں عطا کر دی ہے. یہاں تمام تر تعریفیں اسی منعم حقیقی کے لیے ہیں, اسی رب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے. وہاں تمام ہدیہ درود و سلام بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. ماشاءاللہ سے آپ سب نے درود فاطمی پڑھا, اس کا ترجمہ بھی یقیناً آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا. فقط ثواب کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اگر درود اس طرح سے پڑھا جائے کہ جس میں مرکز بی بی کی ذات گرامی ہو, علماء کہتے ہیں کہ 530 مرتبہ اس طرح سے اگر درود پڑھا جائے کوئی مشکل نہیں رہے گی. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا, پالنے والے رحمت نازل فرما بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر, ان کے بابا پر, ان کے شوہر پر اور ان کے فرزندوں پر. وسر المستودع, اور اس راز پر جو تو نے بی بی کو ودیت کیا تھا, اس راز پر جو تو نے بی بی کو ودیت کیا تھا. کتنی تعداد میں, بے عددی ما احاط بہ علمک, اتنی تعداد میں رحمت نازل فرما جسے کوئی شمار نہ کر سکے سوائے تیرے علم کے. اور سر سے مراد کیا ہے؟ وہ راز جو تو نے بی بی کو ودیت کیا تھا, اس راز سے مراد دو روایتیں, یا تو جناب محسن ہیں یا میرے 12ویں امام آخر الزمان موضوع مجلس ہے حیات طیبہ, اور اس کے لیے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو منتخب کیا یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 93 ہے, جس میں ارشاد الہی ہوتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی او هو مؤمن فلا نحیینہ حیاتا طیبہ. پوری آیت نہیں لے رہی, صرف یہیں تک کہ خدا تعالیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے, خواہ وہ عورت ہو یا مرد, اگر وہ مومن ہوگا تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ فلا نحیینہ حیاتا طیبہ, ہم اس کو پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے. اب حیات کا لفظ اگر آپ قرآن مجید میں ڈھونڈیں تو 75 مرتبہ اللہ نے حیات کا لفظ قرآن مجید میں استعمال کیا ہے. حی, اس کے علاوہ بھی اور الفاظ ہیں جن کے معنی زندگی کے ہوتے ہیں, لیکن صرف لفظ حیات 75 مقامات پر. تو اب ہم سوچیں
ایک خلاق عالم نے جو ہمیں اور آپ کو یہ حیات عطا کی ہے، تو اس میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہی ایک شاعر تو یہ شعر کہہ کے اپنا دامن چھڑا لیتا ہے کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی ہے۔ جب آنا اپنی خوشی سے نہیں آئے، جانا اپنی مرضی سے نہیں آئے، تو جس کی مرضی سے حیات مل رہی ہے اگر اسی کی مرضی کے مطابق حیات بسر ہو جائے تو اس کے لیے خلاق عالم نے کوئی تو فارمولہ دیا ہوگا۔ ایک فارمولہ من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے۔ اب سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ عمل صالح سے آپ کے ذہن میں کانسیپٹ کیا آتا ہے، تصور کیا آتا ہے؟ کوئی بھی نیکی کا کام، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو، کسی انسانیت کی بنا پر کسی کی ہمدردی کر دو، کیا ہر نیک عمل عمل صالح بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، جو غیر مسلم ہیں وہ ہم سے اور آپ سے زیادہ انسانیت کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کے یہ عمل صالح بن سکتے ہیں؟ نہیں۔ یاد رکھیے گا قرآن نے پہلے ہی پہلا لگا دیا، عورت اور مرد کی کوئی قید نہیں ہے۔ من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، او ہوا مومن، شرط کیا لگائی ہے؟ اگر وہ مومن ہوگا۔ تو مومن کب ہوتا ہے؟ جب کل ایمان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے بہت مشہور و معروف واقعہ تاکہ میری بات آپ کے ذہنوں تک منتقل ہو جائے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ نے دیکھا راستے میں ایک شخص سے کی جس نے 2 روٹیاں چرائیں، ایک انار چرایا اور آگے جا کے وہ کسی بھوکے کو، کسی فقیر کو، کسی سائل کو دے دیا۔ امام نے، یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ ٹوکے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، امام نے اس سے فرمایا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ نان بھائی کی دکان سے روٹیاں چرائی، انار والے کے ٹھیلے سے انار چرایا اور آگے جا کے تو نے فقیر کو دے دیا۔ کہنے لگا کہ میں نے تو قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، کیونکہ قرآن میں کھلا کھلا یہی ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے اس کے بدلے تمہیں 10 نیکیاں ملیں گی۔ میں نے 3 چیزیں چرائیں، سیدھا سیدھا 3 گناہ میرے حصے میں آ گئے، لیکن جب میں نے وہ 3 چیزیں اللہ کی راہ میں دے دی تو 30 نیکیاں میرے پاس آئیں یا نہیں آئیں؟ اس 30 میں سے میں نے 3 کو اگر مائنس کیا تو 27 تو پھر بھی میرے دامن میں بچی۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ چوری کے مال پر خیرات نہیں ہو سکتی، ہر عمل عمل صالح نہیں بن سکتا کہ جب تک اس کے اندر ایمان موجود نہ ہو، اور ایمان ہوتا ہے کل ایمان امیر المؤمنین علی ابن من عمل صالحا، جو کوئی بھی عمل صالح انجام دے، من ذکر او انثی، وہ عورت ہو یا مرد ہو، او ہوا مومن، اگر وہ مومن ہوگا، فلا نحیینہ حیاۃ طیبہ، ہم اس کو پاک اور پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ یہاں تک بات واضح ہے، لیکن اب پاک اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی تو نمونہ عمل ایسا ہو، کوئی تو کردار ہمارے اور آپ کے سامنے ایسا ہو جس کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی اس طریقے پر گزار سکیں۔ ڈھونڈ لیجیے پورا قرآن مجید، ایک جگہ آپ کو مل جائے گا، لقد کان لکم فی رسول اللہ، مشہور معروف ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو رسالت مآب کی زندگی میں بے شک بہترین نمونہ عمل موجود ہے، لیکن جب ہم خواتین رسالت مآب کی زندگی پر نظر ڈالتی ہیں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ اتنی کامل زندگی رسالت مآب کی کہ شاعر کہتے ہیں کہ آیا نہ پھر رسول کوئی مصطفیٰ کے بعد،
حاجت ہی کیا تھی حضرت خیر الورا کے بعد، اب اس سے بڑھ کے اور تیری شان کیا کہوں، عظمت میں تو عظیم ہے رب اولا کے بعد، عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، تو رسالت ماں کی جیسی کامل مکمل زندگی ہے کہ اس کے بعد نہ کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کو بھیجنے کی ضرورت ہے۔ تو اب مان لیا جائے کہ رسول خدا کی زندگی بے شک قولی اور عملی دونوں حیثیت سے مردوں کے لیے تو مکمل نمونہ عمل ہے، لیکن ہم خواتین کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خواتین کی عملی تربیت خاتون ہی کر سکتی ہے، ایک خاتون ہی بتا سکتی ہے کہ بچوں کی پرورش کس طرح کی جائے، امور خانہ داری کیسے انجام دیے جائیں، شوہر کی اطاعت کیسے کی جائے، باپ سے محبت کیسے کی جائے۔ تو کیا یہ مان لیا جائے کہ خداوند عالم نے جو نمونہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے بھیجا وہ مردوں کے لحاظ سے تو کامل تھا لیکن عورتوں کے لحاظ سے نعوذ باللہ ناقص؟ اور اگر ایسا مان لیا گیا تو خداوند عالم کے عدل میں فرق آ جائے گا اور رسالت اس پہلو سے ناقص نظر آنے لگے گی۔ یہاں پہنچ کر حدیث رسول ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ پریشان کیوں ہوتی ہو، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ جلوہ نمائے شمع حقیقت ہے فاطمہ، آئینہ کمال نبوت ہے فاطمہ، اور یہ مانتے ہیں ان کو رسالت نہیں ملی لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات ہمیں اور آپ کو حیات طیبہ گزارنے کے لیے ایک روشنی ہے، ایک منور مینارہ ہے، اس لیے کہ خود معصومین کا جو اقوال ہیں، میرے آخری امام علی رضا علیہ السلام، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام روئے زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہوا کرتا ہے، امام روئے زمین پر اللہ کی طرف سے حجت ہوا کرتا ہے، لیکن ہماری ماں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اللہ کی طرف سے ہم پر حجت قرار پا چکی ہیں۔ تو جو ائمہ کے لیے حجت ہو، جو وقت کے امام زمانہ آقا الزمان حضرت مہدی علیہ السلام، کچھ امام زمانہ علیہ السلام کا قول ہے کہ بنت رسول کی سیرت میں میرے لیے مکمل نمونہ عمل موجود ہے۔ اور کیجیے گا، ایک حجت خدا کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک معصوم کے لیے، کس کی سیرت؟ کیا فرمایا امام زمانہ نے کہ بنت رسول کی سیرت میں، ان کی زندگی میں میرے لیے مکمل نمونہ عمل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ ہے کتنے سال کی کہ جو شہزادی سب کے لیے نمونہ عمل ہے، حجت خدا کے لیے، حجتوں پر حجت ہیں، ائمہ 12ویں امام کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے۔ تو بی بی کی اگر آپ حیات طیبہ کو دیکھیں گے تو فقط 18 سال ہے، شہزادی کی حیات طیبہ فقط اور فقط 18 سال، اور بیوی وہ ہیں کہ جن کی حیات طیبہ اس دنیا میں شروع ہونے سے پہلے اللہ نے بیوی کے نام جو عرش پر رکھ دیے تھے وہ 9 نام اللہ نے عرش پر رکھے ہیں۔ کسی کا ایک نام ہوگا وہ بھی دنیا والوں نے رکھا ہوگا، بیوی کے 9 نام ہیں جو خود اللہ نے شہزادی کے رکھے ہیں۔ فاطمہ مشہور نام ہے شہزادی کا، فاطمہ فتح سے نکلا ہے، فتح کے معنی چھڑانے والی کے ہیں، اور اس کے ایک معنی نہیں ہیں بلکہ اس کے ایک معنی فتمت عن الخلق ان کنتم معرفتھا، کہ تمام مخلوق شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کی حقیقت سے دور ہے۔ کوئی نہیں سمجھ سکتا بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کن عظیم منزلوں کے اوپر ہے۔ تو شہزادی کا نام فاطمہ اللہ نے رکھا، شہزادی کا نام صدیقہ نام اللہ نے رکھا۔ لوگوں نے صدیقہ لقب رکھا ہے دنیا والوں نے، لیکن یہ بھی بڑی ستم ظریفی ہے کہ صداقت جن سے کوسوں دور،
صداقت جن سے کوسوں دور انہیں صدیق کہتے ہیں. یہاں القاب کی تقسیم رسم عام ہے ساقی. تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے صدیق اور صدیقہ پہ مت جائیے گا. شہزادی کا لقب نہیں ہے صدیقہ، اللہ نے نام صدیقہ رکھا ہے، اللہ نے نام مبارکہ رکھا ہے، اللہ نے نام راضیہ رکھا ہے. ایک لفظ اپنے اندر فضیلتوں کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے. اور یہ 9 کا عدد بیوی سے ایسا منسوب ہو گیا. علم العادات کی روشنی میں دیکھیے تو سب سے زیادہ کہتے ہیں، علم العادات کے ماہر کہتے ہیں کہ تمام جتنے بھی حرف ہیں گنتی کے، ان میں 9 سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے، سب سے زیادہ مضبوط ہے. بچیاں بیٹھی ہیں، آپ 9 کا ٹیبل پڑھ کے دیکھیے گا، 9 کا ٹیبل پڑھ کے دیکھیے گا. اس کے بعد جب آپ حاصل جمع کریں گے آخر میں 9 آئے گا. 9 1 9 9 2 18 18 کو ملائیے 9 9 3 27 2 اور 7 کو ملائیے 9. یعنی 9 کا عدد کہیں ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا. اور پھر اللہ نے ایسی تقسیم کی شہزادی کی حیات طیبہ اس دنیا میں گزارنے کے لیے کہ 18 سال بیوی کی حیات کے 9 سال رسول خدا کے ساتھ ہیں. تو 9 سال کل ایمان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. یاد رکھیے گا کہ کف سے مراد کیا ہے؟ جو علم میں، فضیلت میں، تقوی میں ہم پلہ ہو. اور پھر حدیث یہاں رکی تھوڑی ہے، یقیناً آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ کیا ارشاد ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ آدم جیسا نبی نہ کوئی اور نبی. عام انسانوں کی تو بات ہی ختم ہو گئی، نہ آدم جیسا نبی نہ کوئی اور نبی. اللہ نے چاہا کہ شوہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس ہستی کو قرار دیا جائے جس کے ایک چہرے میں علم آدم بھی نظر آ جائے، عزم نوح بھی نظر آ جائے، حیبت موسیٰ بھی نظر آ جائے، یحییٰ کا ظہر بھی نظر آ جائے، حسن یوسف بھی نظر آ جائے. یعنی 90 خصلت انبیاء میں سے مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے جس کے چہرے میں جھلکتے ہوں انبیاء کے خصال، وہ شوہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. جس گھر کی بیٹی ہیں، خدا عالم بیٹیوں کے نصیب اچھے ہوں، اگر رات لوگوں میں جائیں، اس لیے کہ بیٹیاں خوش ہیں تو ماں باپ خوش ہیں. لیکن اب رسالت ماں اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں کریں؟ اس لیے کہ ماں باپ اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ اپنے سے تھوڑے اونچے گھر میں ہو. اب یہاں بیٹی تو اس گھر کی ہے کہ جس سے بڑا عالمین میں کوئی گھر ہی نہیں ہے. بیٹی رحمت للعالمین کی ہے، بیٹی بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے. اب اللہ نے چاہا کہ شوہر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے لیے اس گھر کو منتخب کیا جائے کہ جو رسول خدا کے گھر سے بھی بلند گھر ہو، جو خانہ کعبہ ہو، جو اللہ کا گھر ہو. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، مرتضیٰ کو خانہ زادے رب اکبر دیکھ کر، بیاہ دی بیٹی پیغمبر نے بڑا گھر دیکھ کر. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. نعرہ حیدری یا محمد وآل محمد صلوات محمد وآل محمد. تو بیوی کی حیات طیبہ کے 9 سال رسول خدا کے ساتھ گزر چکے ہیں اور کس انداز میں گزرے ہیں کہ رسالت ماں کو کہنا پڑا ام ابیہا. یعنی جب بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے بعد رسول خدا گھر آتے ہیں، پورا مکہ ہی تو مخالف ہے، کہیں سے کانٹے پڑے ہوتے ہیں، کہیں سے کوڑا آتا ہے. اور جب رسالت ماں گھر آتے ہیں تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 5 برس کا سن ہے، اس انداز میں رسالت ماں کی طرف دوڑتی تھی جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کی حمایت میں آگے بڑھتی ہے. ننھے ننھے ہاتھوں سے کانٹے ہٹاتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی. اس محبت کو دیکھ کر رسالت ماں نے فرمایا ام ابیہا.
याद रखिएगा, वालदा का लफ्ज नहीं कहा। वालदा का लफ्ज भी अरबी ही जबान का लफ्ज है, वालदा भी कह सकते थे, लेकिन वालदा का ताल्लुक औलाद से, विलादत के रिश्ते से, उस दुनिया से इस दुनिया में लाने का है। लेकिन ओम का लफ्ज अपने अंदर बहुत गहराई लिए हुए है। ओम के मायने मरकज के हैं, उनके मायने बुनियाद के हैं, उनके मायने असास के हैं, यानी नबूवत का मरकज है फातिमा, नबूवत की बुनियाद है फातिमा। इसीलिए शायर कहता है कि फातिमा और ना खातूने जिना कहते थे, अपनी बेटी को नबी प्यार से माँ कहते थे। अब बीबी की हयात तैयबा जो 9 साल अपने वालिद गिरामी के साथ गुजारने के बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की तरफ जाने के लिए शहजादी, यकीनन वाकई गुंजाइश इतनी नहीं कि पूरा बयान किया जाए, लेकिन रिसालत माँ ने बेटी से मशवरा लिया है कि फातिमा बताओ, अल्लाह ने तुम्हारा अब्द अज पर अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से कर दिया है, और अल्लाह चाहता है कि मैं जमीन पर भी इस अब्द को अंजाम दे दूं। तो शहजादी ने जवाब क्या दिया था? देखिए, ये बाप का किरदार है कि बताया कि अगर बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करो तो उसकी मर्जी जरूर मालूम कर लो। हालांकि जानते हैं कि बेटी राजिया भी है, बेटी मर्जिया भी है। अब बेटी का रद्द अमल क्या होना चाहिए? ऐसा नहीं कि फौरन के हाँ बाबा ठीक है, बहुत अच्छे हैं अमीरुल मोमिनीन। हालांकि मौला अमीरुल मोमिनीन की शुजाअत, शहजादी ने तो अपने खुतबे में भी उसका तज़किरा किया है। बेबी ने तो विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लिए अपनी जान तक निछावर कर दी है, लेकिन शहजादी ने उस मौके पर बीबी का तर्ज अमल किया है। रिवायत बताती है कि बीबी खामोश हो गई, और लेकिन खामोशी इतनी मुस्तहकम थी कि अल्लाह के रसूल ये कहते हुए उठे, वल्लाहु सुकूतहा व इकरारहा, खुदा की कसम फातिमा का सुकूत ही इसका इकरार बन रहा है। और फिर बेटी अल्लाह ने दी क्यों थी, ये राज अब समझ में आया। हसन अकरम रूमी की रुवाई है कि खुदावंद आलम अगर चाहता तो अपने नबी को क्या कुछ नहीं दे सकता था, कि कौनैन के मालिक की तकदीर में दुख्तर हो। मंशा था ये कुदरत का, एक नूर के 2 टुकड़े ज़हरा और अली बनकर मिल जाएं तो बेहतर हो। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इसके बाद बीवी ने जो एक सवाल उठाया है, अगर लब कुशाई की है तो किस मसले पे की है? बीवी ने पूछा था कि बाबा ये बताइए कि मेरा हक का महर किस चीज पर तय किया जा रहा है? आपको पता है कि महर ये खातून का अपना हक है, वो जहाँ चाहे इस्तेमाल करे। शहजादी ने पूछा कि बाबा बताइए मेरा हक का महर किस चीज पर तय किया जा रहा है? बाबा अगर मेरा हक का महर दिरहम और दीनार पे तय हो गया तो फिर दुनिया की बेटियों में और मुझ में क्या फर्क रहेगा? रसूल खुदा ने पूछा था कि फातिमा बताओ तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा हक का महर किस बात पर तय किया जाए? हमारी हजारों जानें कुर्बान हो जाएं उस बीवी पर जिस शहजादी ने फरमाया, बाबा मैं ये चाहती हूँ कि अपने हक के महर में गुनाहगारों की शिफाअत लिखवाई। अपने चाहने वाले गुनाहगारों की शिफाअत शहजादी ने अपने हक के महर में लिखवाई है। और फिर शहजादी जब रुखसत होकर पहुंची है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के घर, तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि मैंने देखा कि फातिमा पर एक रूहानी कैफियत तारीफ हो रही है। मैंने पूछा, फातिमा आप क्या महसूस कर रही हैं? शहजादी ने जवाब दिया, या अली मैं सोच रही हूँ कि एक अरसे तक मैं अपने बाबा के घर में रही, इसके बाद रुखसत होकर मैं आपके घर में आ गई। एक दिन ऐसा भी तो आएगा जब आपके घर से रुखसत होकर मैं कब्र में चली जाऊंगी। यानी आइए उस कब्र की तन्हाई को याद करके आज की रात इबादत इलाही में बसर कर देते हैं।
पूरी रात दोनों ने इबादत इलाही में बसर की। और सुबह को जब रसूल खुदा ने सवाल किया कि अली बताओ तुमने फातिमा को कैसा पाया, तुमने फातिमा को कैसा पाया, तो मौला अली का जवाब क्या था? मौला अली का जवाब बताने से पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि सारी दुनिया की मुश्किल कुशा कौन है, तमाम अंबिया के मुश्किल कुशा कौन है, रसूल खुदा के जाहिर में और छुप कर मुश्किल कुशा कौन है? एक ही जवाब आएगा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। हम सबको बार बार नजफ़ अशरफ जाना नसीब करे और नजफ़ अशरफ में वहाँ मौला के सहन में बैठकर जहाँ आमाल लिखे हैं वहाँ एक अमल ये भी लिखा है कि किसी भी हाजत के लिए वहाँ बैठकर 110 मरतबा दुरूद पढ़िए, फिर 110 मरतबा नादे अली सगीर पढ़िए, फिर 110 मरतबा दुरूद पढ़िए। ये अमल ऐसा है, मैं खुद बताती हूँ कि ये अमल ऐसा है कि जब मैं नजफ़ में थी और यहाँ से फोन गया कि हमारे अजीज थे और वो वेंटिलेटर पर थे। आपको पता है ना वेंटिलेटर पर किस वक्त डाला जाता है, कि पंजाब से लोग तक आ गए थे कि इनका बिल्कुल आखिरी वक्त है। ये 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। वहाँ बैठ के ये अमल किया है, ये पढ़ा है नादे अली 110 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद के साथ। और उधर रात को फोन पे पता चला कि वो ना सिर्फ वेंटिलेटर से वापस आए बल्कि बिल्कुल फिट, यानी कुरान पढ़ रहे थे। जब हमारे शौहर देखने के लिए गए तो वो रूम में शिफ्ट हो चुके थे और कुरान पढ़े, तो अब तक माशाल्लाह से हयात चलते रहे। तो अब आप ये नादे अली के अंदर राज क्या है? 110 आपकी समझ में आ गया हो। 110 मौला अली के नाम का अदद है। अच्छा, इसमें है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अली, पुकारो अली को, मज़हरुल अजाइब, अजाइबात ज़ाहिर है। नादे अली मज़हरुल अजाइब तजिद हो औनल लका फिर नवाल। औन कहते हैं मददगार, तुम अपनी हर परेशानी में उन्हें अपना मददगार पाओगे। औन के लफ्ज़ रुकिएगा, औनल लका फिर नवाल। अली किस किस के औन है? अली क़यामत तक जो भी मुश्किल में गिरफ्तार है उसके लिए मददगार है। तमाम अंबिया के, तमाम औसिया के, तमाम औलिया के, जो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सब के लिए औन। मौला अमीरुल मोमिनीन का जवाब क्या था जब सुबह रिसालत में आपने पूछा कि या अली तुमने फातिमा को कैसा पाया? तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने सच कहा जिसने भी कहा, कलामुल इमाम इमामुल कलाम, जैसे हमारा इमाम लाजवाब है वैसे ही इमाम का कलाम लाजवाब है। मौला ने इरशाद फरमाया नैमल औन, समझिए आप, नैमल औन फी ताअतिल्लाह, अल्लाह की अताअत में बेहतरीन मददगार बीबी फातिमा ज़हरा सलाम। इसीलिए तो रिसालत में आपने इरशाद फरमाया कि या अली 3 फजीलतें तुम्हें ऐसी मिल गई जो मुझ जैसे नबी को भी नहीं मिल सकी। वो कौन कौन सी फजीलतें? फरमाते या अली तुम्हें मुझ जैसा हुस्न मिला है, जिसमें खिया आता है और वैसे हम उर्दू अपनी कॉमन उर्दू में पढ़े तो सुसर कहा जाता है। याद रखिएगा वो और होंगे जो रसूल को अपना दामाद बना के फख्र करते होंगे। यहाँ फरमाते हैं रिसालत में आपके यानी जैसा खुसर तुम्हें मिल गया ऐसा तो मुझे भी नहीं मिल सका। दूसरी फजीलत यानी जैसी ज़ौजा तुम्हें फातिमा मिली है ऐसी ज़ौजा मुझे भी नहीं मिली। अगर आप गौर कीजिएगा तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वालिदा गिरामी बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मिली है रिसालत में। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो जो मलिकतुल अरब हैं, जिनके माल से अल्लाह अपने हबीब को गनी करता है। बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा वो कि जितने भी मासूम हस्तियां हैं अल्लाह ने महवर चारों तरफ बना दिया बीबी खदीजतुल कुबरा। जैसे कि जो आलमीन में सबसे बेहतर है वो बीबी खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हैं रसूल खुदा। इसके बाद जो कायनात में आलमीन की औरतों में सरदार हैं
بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ آپ ہی کی بیٹی ہے، جو تمام اولیاء کے اوصیاء کے جو سردار ہیں وہ آپ کے داماد ہیں امیر المومنین۔ اس کے بعد قیامت تک جو امام آنے والے ہیں وہ سب کے سب فرزند بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آج جمعے کا دن ہے، ہم پڑھتے ہیں نا دعائے لطفہ میں کہ یبنا خدیجۃ الغراء، امام زمانہ کو کہ اے خدیجہ عالی مرتبہ کی بیٹی۔ تو بی بی خدیجہ کا رتبہ کوئی کم تھوڑی ہے، ان 4 خواتین میں ہیں جنہیں اللہ نے پورے عالمین میں سے منتخب کیا ہے۔ لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ جب سگی ماں بھی عظمت اور فضیلت میں بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے برابر نہیں آئیں تو پھر سوتیلی ماؤں کا تو ذکر ہی جانے دو۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے تیرے دماغ میں کیوں عظمت اصول نہیں، کسی نبی کی بھی زوجہ کوئی بطول نہیں، علی ولی کا تقابل کسی بشر سے نہ کر، یہ وہ شرف ہے کہ ثانی کوئی رسول نہیں۔ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ، اس نور کو زمین پر لائی تیری دعا، عباس ہم پہ ہے تیری سوگات فاطمہ، اور پڑھتی نماز منہ پہ پھرتے ہیں ان کے منہ، تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ۔ نعرہ حیدری حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل۔ ابھی بیوی کی حیات ایک حصہ جو رسالت میں آپ کے ساتھ گزر چکا، بیوی کی حیات کا دوسرا حصہ جیسے 3 فضیلتیں ابھی میں نے بتائی، رسول خدا نے فرمایا مجھ جیسا خسر جیسے تمہیں مل گیا ایسے مجھے نہیں ملا، جیسی زوجہ تمہیں فاطمہ مل گئی ایسی مجھے نہیں مل سکی، جیسے بیٹے تمہیں حسن اور حسین مل گئے ایسے بیٹے حالانکہ فرزندان رسول کہلاتے ہیں لیکن نسبی لحاظ سے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ لیکن شہزادی کی جب ہم آیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو سب سے اہم دن کیا ہوتا ہے؟ ابھی میں نے عرض کیا نا پوری رات عبادت الہی میں نعم العون، یہ امیر المومنین کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی عطا میں بہترین مددگار فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پایا۔ اس کے بعد شہزادی کا طرز عمل کیا ہے؟ پہلا دن ہے امیر المومنین کی گھر میں، اور یاد رکھیے گا سائل بھی بڑے حساس موقعوں پر آتے ہیں اہل بیت کے پاس۔ اب سائلہ آ گئی ٹھیک ہے سائلہ آ گئی تو آ جائے بی بی دے دیں گی، لیکن سائلہ کھانا نہیں مانگ رہی ہے، سائلہ پیسے بھی نہیں مانگ رہی ہے، سائلہ کیا طلب کر رہی ہے؟ کہتی ہے بی بی لباس، کہتی ہے بی بی میرا لباس بوسیدہ ہو گیا مجھے لباس چاہیے۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ لینا آسان ہے، سمجھنا ہے تو بی بی فاطمہ زہرا سے سمجھیے، اس لیے کہ جو ہم پڑھتے سورہ آل عمران 4 پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لن آتا ہے انکار تاکیدی کے لیے، ہرگز تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، یہ نہیں کہ آنے والے کی، بھئی آنے والا تو بیچارہ مفلس ہے غریب ہے پریشانی، جو بھی آپ دیں گے پرانی چیز بھی دیں گے خوش ہو کے چلا جائے گا، اس کی پسند پہ معیار نہیں رکھا، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں انفاق نہ کر دو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک ذاکرہ سے میں نے جملے سنے تھے کہ شادی کا ڈریس جو ہے ظاہر اتنا مہنگا ہوتا ہے تو لڑکیاں سنبھال کے رکھتی ہیں، انہوں نے کہا کہ کفن کو دیکھنا تو پھر بھی ثواب ہے، شادی کے ڈریس کو دیکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اچھا وہ لباس تھا کتنی قیمت کا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ لباس کی قیمت کیا تھی، ایک بیٹی کے لیے یہی نسبت بہت ہے کہ ماں اس دنیا میں نہیں ہے، رحمت للعالمین جیسے باپ نے اور خاص عروسی کے لیے اس لباس کو تیار کروایا ہے، اور صبح جب رسالت ماں بیٹی کے پاس پہنچے ہیں بے شہزادی پرانا لباس سے بھی تنقید ہوئی، پوچھا فاطمہ میں نے تو تمہارے لیے نیا لباس بنوایا تھا، شہزادی نے جواب دیا بابا ایک سائلہ آ گئی تھی، بابا مجھے اچھا نہیں لگا کہ پرانا لباس اللہ کی راہ میں سائلہ کو دوں، میں نے وہ نیا لباس اللہ کی راہ میں اس سائلہ کو عطا کر دیا۔ صل علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد بچوں
शहजादी ने अल्लाह अकबर 6-7 साल, 7 साल के इमाम हसन, 6 साल के इमाम हुसैन, इसके बाद शहजादी ज़ैनब कुबरा 5 बरस की है। बीबी ज़ैनब कुलसूम तो और भी छोटी हैं, लेकिन ऐसी तरबियत है शहजादी की कि इस्लाम को बचाने के लिए बीवी ने बेटियों को मुफस्सिरा कुरान बना के तैयार कर दिया, बेटों को अल्लाह की राह में। और फिर ऐसे बेटे कि शायर कहता है कि हसनैन माँ के कदमों में बैठे हैं, इसलिए जन्नत के शाहजादों की जन्नत में फातिमा। और फिर घर में किस अंदाज से बीवी ने गुजारा है। ऐसा नहीं है कि नाज़ुबिल्लाह मौला अली मेहनत नहीं करते थे, नहीं, वो अली इब्न अबी तालिब, मैंने खुद आज बहारुल अनवार में इस रिवायत को पढ़ा कि पानी का एक डोल खींचना मुशक्कत तलब है। कुएं से पानी निकालना आसान है, ऐसा थोड़ी बटन दबाया पानी आ गया। कुएं से एक डोल पानी का खींच के बाग में देते थे, उसके बस एक खजूर। इतने डोल खींच के पानी को बाग में दिया कि खजूरों का ढेर जमा हो गया। किसके लिए? घर वालों के लिए। लेकिन घर पहुंचने से पहले अगर कोई मिस्कीन मिल गया, कोई साहिल मिल गया, एक घर में फाके इसलिए नहीं थे। बच्चियां कहेंगी कि शहजादी के घर पे फाके क्यों नजर आ रहे, जिस घर में अली जैसा जफाकश मौजूद है। याद रखिएगा, गरीबों की हाजत रवाई इनको गरीब बना दिया करती, वरना नहीं तो वो घर है कि जहाँ की कनीज फिजा अगर दस्ते दुआ बुलंद कर दे तो जन्नत से तो हमें जन्नत आ जाए। कहते हैं एक मर्तबा शहजादी बाबा की खिदमत में हाजिर हुई, ये भी बहारुल अनवार की रिवायत है कि बीवी जब बाबा की खिदमत में हाजिर हुई तो कहती है कि बाबा, बीवी अफसरदा थी। इस हरत बाप ने पूछा, फातिमा क्यों अफसरदा हो? शहजादी फरमाती है कि बाबा, कुरैश की औरतें ताने देती हैं, तंज करती हैं मुझ पर और अली पर, मेरे इब्ने अम पर। कहती है कि रसूल खुदा को उनकी बेटी इतनी भारी थी कि उन्होंने फातिमा की शादी एक ऐसे शख्स से कर दी जिसके पास माले दुनिया नहीं है। रिसालत माँ ने इरशाद फरमाया कि फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे शख्स से की है कि जो इस्लाम में सबसे अव्वल है, इल्म में सबसे अकमल है, अल्लाह की मखलूक में मेरे बाद अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब है। इसके बाद फरमाया, फातिमा मैं तुम्हें बताऊं कि जब तुम्हारी शादी अल्लाह ने अर्श पे अली से की थी, उस रात जुम्मे का दिन था, मैं फजर की नमाज से फारिग हुआ, मैंने मलाइका के परों की आवाज सुनी। मैंने देखा जिब्राइल अकेले नहीं आए हैं, 70 सफ़े मलाइका की लेकर आए हैं। और फिर आम कंडीशन में थोड़ी आए हैं, कहा वो सर पे सोने के ताज पहने हुए थे, जन्नत के जेवरात से मुरस्सा थे और सबके चेहरों पर खुशी और शादमानी थी। मैंने पूछा, जिब्राइल ये सब खुशी और शादमानी किस लिए? तो जिब्राइल ने जवाब दिया, आज अल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब का अब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से अर्श पर कर दिया है। इसके बाद फरमाया कि फातिमा कहो तो मैं तुम्हें अली के और फजाइल सुनाऊं। याद रखिएगा, शहजादी जब घर से गई थी, फाकों की वजह से चेहरा जर्द था, लेकिन जैसे जैसे मौला अमीरुल मोमिनीन के फजाइल सुन रही थी, सुर्खी में तब्दील होती जा रही थी। क्या फातिमा, क़यामत के दिन 4 शख्स ऐसे होंगे जो सवार होकर आएंगे। फरमाया, हजरत स्वालेह नबी अपनी नाके पर सवार होकर आएंगे। फिर फरमाया कि मेरे चचा हमजा मेरे नाके गस्बा पे सवार होकर आएंगे। फिर फरमाया, मैं बुर्राक पर सवार होकर आऊंगा। फिर फरमाया, चौथे जो सवार होकर आएंगे वो तुम्हारे शौहर अमीरुल मोमिनीन, और उनकी जो सवारी होगी वो जन्नत का ऐसा नाका होगा कि जो पूरा नूर का बना हुआ होगा, जिसकी महार मोतियों की होगी, आंखें सियाह होंगी, सर सुर्ख होगा, और फिर उसके ऊपर एक रुकन होगा कि जिसके हर रुकन के दरमियान 70,000 मलाइका अल्लाह की मदह सना कर रहे होंगे, और उसका इतना साफ और शिफाफ अम्मानी होगी उसके ऊपर कि उसका जाहिर बातिन से और बातिन जाहिर से नजर आ रहा होगा। और जब अमीरुल मोमिनीन इस शान से उस नाके पर पहुंचेंगे तो जहां जहां से गुजरेंगे मलाइका भी नहीं पहचान सकेंगे। मलाइका कहेंगे, ये कोई नबी मुरसल है या कोई मलक मुकर्रम है। दरबार कुदरत से जवाब आएगी, ये ना कोई नबी मुरसल है ना कोई मलक मुकर्रम है, ये अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब है।
बीवी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के फजाइल सुनकर जब आती हैं, चेहरे से जर्दी दूर हो जाती है, चेहरे पे सुर्खी दौड़ने लगती है। और क्यों ना हो, बीवी अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत के लिए, देखिए राह विलायत की पहली शहीदा है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बीबी और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शादी से जो अल्लाह ने कौसर को जारी किया, ऐसा जारी किया कि आज तक फजल ज़हरा पर्दाए गैब में है। और आज जुम्मे का दिन है मेरे बाहर माँ आपको हज़रत महदी और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को पुकारना हो, अगर किसी भी मासूम से तवस्सुल करना हो तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला याद रखिएगा। जिसे हर दरवाज़ा खोलने की अलग चाबी होती है, लेकिन एक मास्टर की होती है जो हर ताले को खोल देती है। बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नामी इसमें गिरामी बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मासूम से तवस्सुल करो, और अगर वक्त के इमाम को जो लक़ब बहुत पसंद आए, जो निस्बत बहुत पसंद है, वो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की है कि अगर ये कह के आवाज़ दी जाए, मदद के लिए पुकारा जाए, यबना फातिमा ज़हरा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फौरन मदद के लिए आया करते हैं। और क्यों ना मदद के लिए आए उस मजलूम शहजादी के नाम पर, कि जिस मजलूमा के लिए बीबी की मजलूमियत का इसी से अंदाजा लगाइए कि इतने सदियां गुजर गई, आज तक बीबी के कातिल बेनकाब नहीं हुए। कम से कम इमाम हुसैन के कातिलों को दुनिया पहचान तो गई है, लेकिन शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मजलूमियत का एक अंदाज ये भी है। आप जिस मासूम के भी रोज़े पर जाइए, आज जुम्मे का दिन है, कबूलियत दुआ का वक्त है, पालने वाले हमें तमाम मासूमीन की बार बार ज़ियारत नसीब करना। आप जिस मासूम के रोज़े पर भी जाएंगे, एक ही तरफ रुक करके जन्नत पड़ेंगी, फकत एक मदीना मुनव्वरा। अगर आप बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत पढ़ना चाहेंगी तो तीन तरफ रुक करके, एक जो रसूल खुदा के रोज़े के बराबर में जो बीबी का हुजरा है, कभी ज़ायद उधर रुक करके ज़ियारत पढ़ता है, कभी मेहराब और मिंबर के दरमियान ज़ियारत पढ़ता है, कभी जन्नतुल बकी की तरफ रुक करके ज़ियारत पढ़ता है। ऐ शहर मदीना, तेरी गलियों में अभी तक हम बिनते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। बीवियों, आज भी जब आप मदीने में जाएंगी, जिस तरफ से रोज़े रसूल को देखेंगी, आपको एक ऐसी उदासी नजर आएगी, एक ऐसी हसरत और बेकसी नजर आएगी। ये कब से है? कहते हैं 28 मुहर्रम को जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा, अरे रोज़ा रसूल उसके बाद से ऐसी फरियाद कर रहा है, हुसैन ऐसा मदीने से गए, फिर पलट के मदीने आना नसीब नहीं। सोगवार बीवियों, मदीना छोड़ना कोई आसान काम था? अरे वतन छोड़ने का जज्बा तो ऐसा जज्बा है कि जब रसूल खुदा ने मक्का छोड़ा था, आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इमाम हुसैन का आलम क्या था? कहते हैं अज़्मे सफर के बाद इमाम हुसैन की लबों पर आने थी, आंखों में आंसू थे, दरो दीवारे मदीना को देखते जाते थे और रोते जाते थे। सोगवार बीवियों, जब रुखसत होने के लिए नाना की कब्र पर आए,
یاد ہے رسول خدا نے بھی فرمایا ہوگا کہ بیٹا حسین کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی، شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی میں گھر میں نہ لٹتا ہے فریاد رسول سکل ہے، صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے حسین، اور کہنے آئی ہوں کہ وہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں۔ بس سوگوار بیویوں، نانا سے رخصت ہونے کے بعد آپ ماں کی قبر پر گئے، ماں کی قبر پر چھائی ہوئی مایوسی نے بتایا ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ امام حسین کو یاد آ گیا کہ اسی ماں کی قبر ہے۔ سوگوار بیویوں، امام حسین ماں کی قبر پر کتنا جاتے تھے، آرام اتنا کہ یہاں پاتے تھے حسین، سرمت کی ماں کی قبر پہ سو جاتے تھے حسین۔ اللہ نے سمجھے حسین اب یہ کہہ کر ماں کی لہج کو رخصت کیا، ہر صبح شام اشک بہانے نہ آئیں گے، اماں اب ہم چراغ جلانے نہ آئیں گے۔ میں سوگوار بیویوں، راوی کہتا ہے 28 رجب کی شام ہو رہی تھی، امام حسین کا قافلہ مدینے سے رخصت ہو رہا تھا، سب سے آگے امام حسین کی سواری تھی، اس کے پیچھے بیویوں کی امانیاں تھیں، پھر اصحاب کی سواریاں تھیں، آخر میں مولا عباس تمام قافلے کا جائزہ لیتے ہوئے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا، اصحاب کی سواریوں سے گزرے، بیویوں کی امانیوں کے پاس سے گزرے، امام حسین کے گھوڑے کے پاس آ کے رک گئے، بھائی نے بھائی کو دیکھ کے اپنے گھوڑے کو روکا، عباس کہو کیا بات ہے؟ جناب عباس نے سر جھکا کر کہا مولا قافلہ رکوا دیجئے، اس لیے کہ بیمار بیٹی فاطمہ زہرا نانی ام سلمہ کا ہاتھ تھامے ہوئے روتی ہوئی قافلے کے پیچھے پیچھے۔ امام حسین نے قافلہ رکوایا، بی بی فاطمہ زہرا کو گلے لگایا اور کہا سغرا امام زادی ہو صبر کرو، میں سوگوار بیویوں آخری جملے آئے، قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے کی گرد فاطمہ زہرا کے بالوں پہ گرنے لگی، اور وہ وقت بھی آیا جب علی اکبر نے دم توڑ آج جمعے کا دن ہے، کیسے ممکن ہے علی اکبر کا تذکرہ نہ ہو؟ دم توڑتے ہوئے کہا بابا مجھے میری بہن زہرا کا آخری دیدار دکھا دی۔ امام حسین نے دو انگلیاں بلند کی، فرمایا بیٹا ان کے درمیان دیکھو، گھبرا کے کہا بابا زہرا ہاشمی گھروں میں موجود نہیں ہے، کہا اچھا بیٹا نانا کے روزے پڑھنے، بابا زہرا وہاں بھی موجود نہیں، کہا اچھا جہاں زہرا سے آخری بار رخصت ہوئے تھے وہاں دیکھو، اب جو دیکھا زہرا علی اکبر کے نقشے پا دیتے علی اکبر کا بلند آنے والے بی بی فاطمہ زہرا کے بہتے ہوئے آنسوں کا واسطہ ہمارے ناصروں کو خدمت امام زمان علیہ السلام میں قبول فرما لینا، آنے والے ہمارے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے، آنے والے جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمیں تمام معصومین کی زیارت سے مشرف فرما، آنے والے مظلوم مسلمانوں کی جہاں جہاں پر بھی ہیں، فلسطین میں دنیا بھر میں جہاں بھی مظلوم مسلمان ہیں سب کی امداد فرما،
جتنی باطل قوت ہے سب کو تباہ اور برباد کر دے. یا اللہ فرزند زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. امام کے پردے سے نکلنے کو آسان کر دے. ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك ما